السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 17 مارچ 2020 ہے۔ آج کی خبروں کا آغاز اس اہم ترین حدیث پاک سے کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے بدترین لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کرتے پھرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تعلقات خراب کرتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کے درمیان جھگڑا اور فساد کی خواہش رکھتے ہیں۔ دوستو، اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر۔ میری ان ویڈیوز کو لائک کر کے آگے شیئر کر دیا۔ سعودی وزارت عمل کی جانب سے مملکت میں موجود تمام سعودی شہری اور غیر ملکی جو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، مملکت کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کی بنیاد پر ایک اہم ترین اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق وہ تمام کمپنیز جو کہ پرائیویٹ سیکٹر سے متعلق ہیں، اگر ان کا مالک یہ سمجھتا ہے کہ ملازم جو کام وہ کرتا ہے وہ گھر پر بھی بیٹھ کر کر سکتا ہے تو فوری طور پر اسے گھر سے کام کرنے کی اجازت دے دی جائے، تاکہ سعودی عرب میں جو صحت کے مسائل ہیں اس سے زیادہ سے زیادہ بہتر انداز سے نپٹا جا سکے۔ مزید وزارت عمل نے یہ کہا ہے کہ کمپنی پر لازم ہے کہ اگر کسی بھی اپنے ملازم کو گھر پر کام کرنے کا کہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ اس سے 8 گھنٹے سے زیادہ کام لے گا، لہٰذا روزانہ کی بنیاد پر 8 گھنٹے ہی کام لیا جائے اور ہفتے اور مہینے کے لحاظ سے مکمل رپورٹ وزارت عمل کو پیش کی جائے۔ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو ایسی تمام کمپنیز اور کفیلوں کے خلاف بھرپور ایکشن لیا جائے گا۔ مزید ہی وزارت عمل نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ سانس کے امراض، دل کے مرض یا کسی بھی الرجی وغیرہ میں مبتلا ہیں، وہ اپنے میڈیکل سرٹیفکیٹ کو دکھا کر لازمی 14 سے 16 دن کی میڈیکل لیو لے سکتے ہیں۔ اس پر کسی کمپنی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ کنگ عبداللہ زمزم پلانٹ احتیاطی طور پر بند کر دیا گیا ہے، لہٰذا اب یہاں سے کسی بھی شخص کو جو بوٹلز وہ اقامہ کے بنیاد پر لیتے تھے، چاہے وہ مکہ میں رہنے والے شہری ہوں غیر ملکی ہوں، اب وہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ سعودی حکومت نے صحت سے متعلق جو احتیاطی تدابیر ہیں انہی بنیاد پر اس پلانٹ کو ابھی عارضی طور پر بند کیا ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ پیر 16 مارچ سے مملکت میں جتنے بھی ٹریفک کے آفیسز ہیں وہ 16 دن کے لیے بند کیے جا رہے ہیں۔ مزید اس بارے میں اطلاعات آئی ہیں کہ وہ تمام افراد جو کہ آن لائن ابشر کے ذریعے فیسلٹیز لینا چاہیں گے وہ تمام فیسلٹیز انہیں ملیں گی، مگر آفیسز مملکت میں تمام کے تمام بند رہیں گے۔ سعودی محکمہ خوراک نے ایک اہم اعلامیہ جاری کر کے سعودی عرب میں موجود تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو واضح طور پر بتایا ہے کہ مملکت میں کسی بھی لیول پر اور کسی بھی قسم کی غذائی قلت نہیں ہے۔ مملکت میں الحمدللہ ہر لیول پر تمام گلف کنٹری سے زیادہ سٹاک موجود ہے، لہٰذا کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، اور مزید دوسرے ممالک سے اور سعودی عرب میں جو ٹریڈ ہے، پروڈکشن ہے، وہ بھی مسلسل جاری ہے۔ مزید انہوں نے بتایا کہ گندم، آٹا، چاول کے 33 لاکھ ٹن سے بھی زیادہ کا ذخیرہ موجود ہے۔ پورے ملک میں 4,50,000 غذائی اجناس کے تھیلے بالکل تیار ہیں، جسے فوری طور پر مارکیٹ میں سپلائی کیا جا سکتا ہے۔ 2,80,000 آٹے کے تھیلے روزانہ کی بنیاد پر تیار ہو رہے ہیں، جبکہ 2,70,000 تھیلے روزانہ کی بنیاد پر مارکیٹ کو سپلائی بھی کیے جا رہے ہیں، جبکہ مارکیٹ میں روزانہ کی بنیاد پر 15,000 تھیلے استعمال ہو رہے ہیں، لہٰذا مملکت میں الحمدللہ غذائی اجناس کی کسی صورت میں بھی قلت نہیں ہے۔ سعودی وزارت تجارت اور سیکیورٹی ادارے مملکت بھر میں تفتیشی دورے کرتے ہوئے دکانوں، سیلون یعنی حلاق اور بیوٹی پارلرز، شاپنگ مالز کو سیل کر رہے ہیں۔ کل اعلیٰ حکام کی جانب سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ مملکت میں 16 دن کے لیے تمام شاپنگ مالز، تجارتی مراکز، پلے لینڈ اور حلاق یعنی باربر، بیوٹی پارلرز بند رکھے جائیں، لیکن اس کے باوجود بہت سے مقامات پر یہ دکانیں اور تجارتی مراکز کھلے رہے اور یہاں معمول کے مطابق کام بھی ہوتا رہا۔ ریاض میں بلدیہ کے اہلکاروں نے تفتیشی دورے کے دوران 8,398 دکانیں سیل کر دی ہیں۔
کچھ دکانوں کو جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں جو کہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ بڑے شہروں میں اس تمام فیصلے کے بعد کافی سناٹا سا چھایا ہوا ہے۔ جدہ، یمبو، تمام ساحلی علاقوں میں سیکیورٹی اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں تاکہ لوگ ساحل سمندر کا رخ نہ کر سکیں۔ داخلی اور خارجی راستوں پر خاردار تاریں لگا کر راستے مکمل بند کر دیے گئے ہیں۔ ریاض میں بھی پارکوں اور تمام تفریحی مقامات پر پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں جو لوگوں کو مجمع لگانے سے منع کرنے کے لیے ہدایات دے رہے ہیں۔ تمام پارکس میں واکنگ ایریا کھلے رکھے گئے ہیں۔ وزارت صحت بار بار لوگوں کو گھروں تک محدود رہنے کی ہدایات جاری کر رہا ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن پر لازماً عمل کریں۔ مصافحہ کرنے یعنی ہاتھ ملانے سے گریز کیا جائے، ہاتھوں کو جراثیم کش صابن اور دیگر اشیاء سے لازمی دھویا جائے، بھیڑ میں جانے سے گریز کریں، اور اگر آپ کو ایسی علامات محسوس ہو رہی ہیں تو خود کو ایک کمرے تک محدود رکھیں اور وزارت صحت کی ہیلپنگ 937 پر فوراً کال کریں تاکہ متعلقہ ٹیمیں فوراً پہنچ کر آپ کا معائنہ کر سکیں۔ سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی نے تمام سعودی بینکوں کو ہدایت جاری کر دی ہیں کہ پیر 16 مارچ سے اگلے 16 دن تک ترسیل زر یعنی پیسے ٹرانسفر کرنے پر کسی قسم کی کوئی فیس نہ لی جائے۔ تمام بینک لوگوں کو منی ٹرانسفر کی سہولت فراہم کریں۔ مملکت میں ان دنوں احتیاطی تدابیر کے طور پر بینکوں کو بند کر دیا گیا ہے، لیکن سما کی ہدایت کے مطابق بینکوں کا عملہ آن لائن خدمات انجام دے گا۔ سعودی بینکوں نے اس اعلان کے بعد اپنے اکاؤنٹ ہولڈر کو SMS جاری کر دیے ہیں کہ تمام لوگ اپنی ٹرانزیکشن آن لائن اب کریں۔ بینکوں میں آنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، لیکن مملکت میں چند ایسے مقامات پر بینکوں کی شاخیں کھلی رکھی جائیں گی اور وہاں وہ تمام کام انجام دیے جائیں گے جو کہ آن لائن کرنا ممکن نہیں ہے۔ سعودی وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ مساجد کے وضو خانے عارضی طور پر بند کرنے کے احکامات جاری کیے جا رہے ہیں۔ نماز کے اوقات میں تازہ ہوا کے لیے کھڑکیاں اور دروازے کھلے رکھے جائیں۔ مساجد میں نماز کے دوران صفوں کے درمیان لازماً ایک صف کو خالی رکھا جائے تاکہ اس وبا سے متعلق جو کہ سعودی عرب میں کافی زیادہ پھیل رہی ہے اسے بچا جا سکے۔ سعودی عرب کی بلدیہ نے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں ہوٹل، ریسٹورانٹس اور کہوہ خانوں کے اندر گاہکوں کو کھانا پینے کی اشیاء پیش کرنے سے بالکل منع کر دیا ہے۔ حفاظتی انتظامات کے پیش نظر کوئی بھی ہوٹل اپنے یہاں کسی بھی گاہک کو کھانے پینے کی اشیاء اب فراہم نہیں کرے گا۔ یہ معطلی عارضی طور پر ہے تاکہ صحت کے اصولوں پر عمل کر کے یہ جو بیماری جس نے پوری دنیا میں ڈیرے ڈال لیے ہیں اس سے بچا جا سکے۔ اب تمام ہوٹلز کو فی الحال یہ کہا گیا ہے کہ وہ ہوم ڈیلیوری کی سروس پیش کریں تاکہ اگر کسی کو بھی ضرورت کے تحت کچھ چیزیں کھانے پینے کی چاہیے تو وہ اسے گھر پر ہی مل سکیں۔ سعودی عرب کی بلدیہ نے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں ریاض کے اعلیٰ حکام کا کہنا ہے کہ آج بروز منگل سے ریاض ریجن کے تمام ٹریفک سگنلز اور مساجد میں فری سینیٹائزرز اور میڈیکیٹڈ ہینڈ واش لوگوں میں تقسیم کیے جائیں گے اور لوگوں میں اس شعور کو اجاگر کیا جائے گا کہ کیسے پرسنل ہائیجین کے ذریعے اس بیماری اور یہ جو موذی مرض پھیل چکا ہے اس سے ممکنہ حد تک بچا جا سکتا ہے۔ لہٰذا آپ تمام حضرات کوشش کریں کہ لازماً ہینڈ واش استعمال کرتے ہوئے ایک دن میں متعدد بار اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہیں۔ سعودی عرب میں اس وقت صحت سے متعلق سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیزوں میں ماسک اور گلوز شامل ہیں جن کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مملکت کی بہت ساری دکانوں، فارمیسیوں میں اس کی قلت بھی دیکھی جا رہی ہے۔ بہت سے دکانداروں نے یہ بورڈ بھی لگا رکھا ہے کہ ان کے پاس یہ دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بہت سے دکاندار 35 ریال میں ایک ماسک کا پیکٹ بیچ رہے ہیں، جبکہ اس طرح کے پیکٹ کچھ دکاندار 50 ریال میں بھی فروخت کر رہے ہیں۔ بہت سارے میڈیکل سٹوروں پر N95 نامی ماسک بیچے جا رہے ہیں جس کی قیمت 150 ریال سے 200 ریال وصول کی جا رہی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال سے پہلے ماسک کا پورا کارٹن 40 ریال میں ایزیلی مل جاتا تھا، لیکن اب یہ دکاندار اپنی من مانی کر رہے ہیں۔ وزارت تجارت اس بارے میں پہلے سے ہی اعلامیہ جاری کر چکا ہے، اگر کہیں پر کوئی منافع خوری کرے گا تو 1900 پر اس کی کمپلین کریں تاکہ ایسے افراد کے خلاف بھرپور کارروائی کی جا سکے۔
سعودی محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ مملکت کے زیادہ تر علاقوں میں موسم میں کافی اہم تبدیلی رونما ہونے جا رہی ہے۔ موسم میں بارشیں اور گرد و غبار کے طوفان بھی رہیں گے۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ مملکت کے زیادہ تر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ یہ علاقے الجوف کا علاقہ، قصیم کا علاقہ، حائل ایسٹ اور نارتھ ایسٹ کے علاقے اور جازان کے علاقے، البہا، عسیر اور طائف کے علاقے شامل ہیں۔ دفاع مدنی نے بھی اہم اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ ایسے تمام افراد جو کہ محکمہ موسمیات کے اعلامیے کے بعد ان علاقوں میں سفر کریں تو بہت احتیاطی تدابیر اختیار کریں، کیونکہ اکثر لوگ نشیبی علاقوں میں سیر و تفریح کے لیے ایسے موسم میں نکل جاتے ہیں، بعد میں یہ علاقے راستے بند ہو جانے کی وجہ سے بلاک ہو جاتے ہیں، لہٰذا احتیاطی تدابیر لازماً اختیار کی جائیں۔